الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم الفاسقون وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله قلب القاسي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ حضرات کے سامنے 27ویں پارے سے سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی تو آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، اور آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک یہ امان نازل نہیں فرمائی کہ اس نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یعنی اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تمہاری بخشش کا کوئی اعلان اور امان نازل نہیں کی گئی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی خوف کی وجہ سے اور فکر آخرت کی وجہ سے تمہاری یہ حالت نہ ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، ان لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جس قدر ہنسے ہو اسی قدر رو۔ اور پھر اسی موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے
اور اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر اہل ایمان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اہل ایمان ہیں، اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور ہم کئی حقیقتوں کو درست تسلیم کرتے ہیں، یعنی زبان سے ان کو درست کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ دین اسلام نے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے ایمان کا یہ کافی نہیں ہے، صرف زبانی ایمان اور اسلام کا اظہار کرنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عملی اعتبار سے ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، کئی طرح کے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، کئی طرح کے فرائض اور واجبات سے ہم غفلت برتتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک روزمرہ کا معمول ہے۔ ان سب حقیقتوں کو تسلیم کرنے کے باوجود اپنی اصلاح کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہیں، اور اپنے عمل کی اصلاح کے بارے میں ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، اور آخر کار موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایسے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ جو مسلمان عملی کمزوریوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی تک اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل کیا گیا ہے اس کے سامنے سرنڈر کر دیں، اس کے سامنے جھک جائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخر وہ وقت کب آئے گا، کب وہ دن آئے گا کہ جس دن تم اپنی اصلاح کی طرف قدم اٹھاؤ گے، اور کب وہ لمحہ آئے گا کہ جس لمحے کے اندر تم اپنی روٹین کے گناہوں سے توبہ کرو گے، اور تب کب وہ وقت آئے گا کہ جس وقت کے اندر تم اپنی اس روٹین جو غلط ہے اس روٹین کو درست روٹین کے ساتھ تبدیل کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہو گئے۔ تو فرمایا کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی تک اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی نصیحت کے سامنے؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اللہ نے دین حق نازل فرمایا اس دین حق اور دین اسلام کے سامنے جھک جائیں؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عمر گزر گئی ہے، انسان کی عمر 20 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، 40 سال عمر ہو گئی ابھی تک بچپنا نہیں گیا، 50 سال عمر ہو گئی لیکن ابھی تک آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوئے، 60 سال عمر ہو گئی لیکن ابھی تک روٹین کے گناہ چل رہے ہیں، نافرمانیوں کو نہیں چھوڑا، ابھی تک فرائض اور واجبات سے غفلت اسی طریقے سے جاری ہے۔ تو فرمایا کہ آخر وہ وقت کب آئے گا، وہ سال کون سا ہوگا، وہ مہینہ کون سا ہوگا، وہ کون سا دن ہوگا کہ جس دن کے اندر تم اپنی اصلاح کا پکا ارادہ کرو گے، تم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا پکا عزم کرو گے؟ آخر وہ لمحہ کب آئے گا؟ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو اسی طریقے سے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اسی طریقے سے صبح شام کرتے کرتے آخر وہ وقت آ جائے گا کہ جس وقت کو ٹالا نہیں جا سکتا، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی ایک دن جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ وہ وقت آ جائے گا اور اس وقت کو ٹالنے سے ٹالا نہیں جا سکتا، اور اس وقت کے اندر مہلت طلب کرنے سے مہلت نہیں ملتی۔ وہ ایک لمحہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہ اچانک وہ وقت آ جائے اور ابھی تک تم نے اپنی روٹین کو تبدیل نہ کیا ہو، ابھی تک تم اپنی اصلاح کے بارے میں فکر مند نہیں ہوئے، ابھی تک گناہوں کو چھوڑنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوئے، تو پھر آخر کیا بنے گا؟ کیونکہ زندگی تو یہی ہے، اسی زندگی کے اندر دنیا کے بکھیڑے بھی نمٹانے ہیں،
اسی زندگی کے اندر اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اسی زندگی کے اندر آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوبارہ نئی زندگی دے دی جائے گی اور جس کے اندر پھر کہا جائے گا کہ اچھا پہلی وقت تو چلو گزر گیا، اب دوبارہ تمہیں مہلت دیتے ہیں، دوبارہ دنیا میں بھیجتے ہیں، دوبارہ عمل کو کر لو اور دوبارہ توبہ کر لو۔ یہ تو دوبارہ وقت نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اہل ایمان کو فرماتے ہیں کہ وہ وقت آخر کب آئے گا۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ تخشع جو ہے یہ خشوع سے ہے، اور خشوع کہتے ہیں نرمی کو، دل کا نرم ہونا۔ دل کا نرم ہونا یہ ہے کہ انسان کے سامنے کوئی واعظ و نصیحت کی جائے تو انسان اس واعظ و نصیحت کو قبول کرے۔ انسان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل کی پر اثر پیدا ہو۔ انسان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے اور آیات کریمہ بیان کی جائیں تو وہ ان سے متاثر ہو، اس کے دل کے اندر نرمی ہو، سختی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ خشوع جو ہے، یہ خشوع، یہ جو دل کے اندر سختی آ گئی ہے، یہ سختی کب دور ہوگی؟ وما نزل من الحق، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین حق نازل فرمایا اس دین حق کے جملہ احکام کو پورا کرنے کے لیے آخر تم تب اپنے آپ کو تیار کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد واضح موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، مکمل مسلمان بنو۔ تو فرمایا کہ وہ مکمل مسلمان بننے کا جو تم نے عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے اور اس کے لیے عملی قدم اٹھانا ہے، آخر وہ وقت کب آئے گا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، مراد یہود و نصارہ ہیں، اور فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان کی پر ایک لمبا وقت گزر گیا کہ وہ اپنی شہوات کے اندر، اپنی خواہشات کے اندر، گناہوں کے اندر منہمک رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی غفلت کے ساتھ کسی گناہ کے اندر مسلسل اور تا دیر مبتلا رہے تو اس کے نتیجے کے اندر دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، قساوت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ قساوت اتنی سخت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد الحجارہ، فرمایا کہ یہ تمہارے دل جو ہے نا اس کے بعد اتنے سخت ہو گئے، وہ گویا کہ پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کسی پہاڑ سے کوئی پتھر ویسے ہی بغیر کسی بیرونی قوت کے وہ لڑک گیا، تو فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کہاں پتھر اور کہاں پانی، پانی جیسی نرم چیز پتھر جیسی سخت چیز سے نکل آتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ کلام پاک پڑھا جائے تب اثر نہیں ہوتا، حدیث پڑھی جائے تب اثر نہیں ہوتا، وعظ و نصیحت کی جائے تب اثر نہیں ہوتا، دوسروں کے واقعات سن کر اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ دل کی جو سختی ہے، اس دل کی سختی کو دور کرنے کا کوئی علاج کرنا چاہیے۔ جسمانی اعتبار سے ہمارے دل کے اندر سختی آ جائے، ہمارا دل کا وال بند ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ اپنے علاج معالجے کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، پرہیز شروع کر دیتے ہیں، مختلف طرح کے معاملات اپنی دل کی اصلاح کی خاطر کرتے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے اپنے دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں اس بارے میں سوچ ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں آتی کہ آخر روحانی اعتبار سے بھی ہم نے اپنے دل کو درست کرنا ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ایک ٹکڑا ایسا ہے گوشت کا لوتھڑا جسم کے اندر، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، لیکن وہ درست ہے یا نہیں ہے ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے اور ہمیں اس کی پہچان بھی نہیں ہے، اور ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ آخر یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے کہ یہ کوئی اس معاملے کے اندر بھی ہم کسی سے مشورہ کرنے رہنمائی لیں، یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ پھر ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو پہلے کتاب دی گئی اور ایک لمبی عمر گزر گئی، ایک لمبا وقت گزر گیا اور ان کے دل میں سختی پیدا ہو گئی۔
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہوئے۔ لفظ تو فاسق ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر فسق اعتقادی مراد ہے اور کفر مراد ہے۔ فرمایا کہ یہ شدہ نافرمانی کے اندر لگے رہنے سے دل کے اندر اتنی سختی آ جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے مسلمانوں میں ہی شمار ہوگا، مردم شماری کے اعتبار سے مسلمانوں میں شمار ہوگا، خاندانی اعتبار سے مسلمانوں میں شمار ہوگا، مرنے کے بعد اس کا غسل کفن جنازہ پڑھنے کا بھی حکم ہوگا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا بھی حکم ہوگا، لیکن اندر سے اگر وہ ایمان سے خالی ہوا تو آخرت کے کیا بنے گا؟ تو یہ چیز ایک فکر مندی والی بات ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہوئے کہ شہوات کے اندر منہمک رہے، ایک لمبا عرصہ گزر گیا یہاں تک کہ وہ اندر سے ایمان سے خالی ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ وہ نافرمان یعنی کافر ہو گئے۔ تو یہ قساوت قلبی جو ہے، یہ قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے طول غفلت سے، یعنی صرف غفلت سے نہیں، ایک لمبے عرصے تک غفلت کے ساتھ آدمی گناہوں کے اندر پڑا رہے اور توبہ کے بارے میں سوچے ہی نہ، سال ہا سال گزر گئے ایک نافرمانی کرتے ہوئے اور وہ عادت بن گئی، اور ایسی پھر انسان شروع کے اندر تو جب گناہ کرتا ہے تو انسان کو برا محسوس ہوتا ہے، پھر روٹین کے اندر جب وہ گناہ آ جاتا ہے اور ایک مدت دراز گزر جاتی ہے تو پھر اس کا گناہ ہونا، اس کی برائی ذہن سے نکل جاتی ہے، اور پھر بسا اوقات انسان اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر پھر اندر سے انسان کا ایمان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ پھر ان کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ قساوت قلبی جو ہے اس کے بارے میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے ذکر سے جو لوگ جو دل سخت ہیں، جو دل ایسے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے انہیں وحشت ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے دل میں سختی آ گئی ہے، قساوت آ گئی ہے۔ لکھا ہے علماء کرام نے کہ اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ خشوع ضروری ہے۔ خشوع کہتے ہیں دل کی نرمی کو، اور دل کی نرمی سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے سامنے قرآن و حدیث کے مطابق نصیحت کی جائے تو اس کے دل اس کو قبول کرے، اس کے دل کے اندر نرمی ہو، اس کا دل پسیج جائے اور اس کے دل کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ طول غفلت جو ہے، غفلت کے اندر لمبا عرصے تک مبتلا رہنا، لمبی مدت تک مبتلا رہنا، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ دل کی جو سختی ہے، اس دل کی سختی کا علاج ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دل کی سختی کو دور کر کے نرمی پیدا کرنے والا ہے۔ اور دو باتیں اور ایک حدیث میں ارشاد فرمائی گئی ہیں، وہ بھی ایک نسخہ ہے دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس دل کی جو زنگ ہے اس کو دور کرنے کی صورت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ دو اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے، گویا کہ ان اعمال سے بھی دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو ذکر الہی ہے، اس ذکر سے بھی دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے اس وقت مقررہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور تلاوت اس نیت سے ہو کہ یا اللہ میں یہ کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ کے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ تلاوت سے میرا دل نرم ہوتا ہے، میرے دل کی سختی کو دور فرما دیجیے، میں اس نیت سے کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ میرے دل کی جو قساوت ہے یہ دور ہو جائے۔ اور موت کو یاد کرنا یہ بھی روٹین کے اندر ہونا چاہیے۔ موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 4-5 منٹ کے لیے آدمی موت کا مراقبہ کرے اور یہ دھیان جمائے کہ میری روح نکل رہی ہے، اور روح نکلنے کے بعد میرا سب کچھ جو ہے نا وہ پرایا ہو گیا، جتنی چیزیں جو حیات تک کے جسم کی پر جو کپڑے ہیں اور جیبوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی دوسروں کی ہوگی،
اور جو ہے نا غسل لیا جا رہا ہے اور کفن پہنا کر اور جنازہ پڑھ کر قبر کے اندر دفنا آگے، اور اس کے بعد پھر وہ قبر ہے اور میں ہوں۔ اس طریقے سے روزانہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا جائے، جس کو مراقبہ موت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ذکر کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا جائے اور اس وقت مقررہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ ذکر لا الہ الا اللہ کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن روٹین کے اندر ایک ذکر مقرر کر کے وہ ذکر کیا جائے، چاہے کلمہ توحید کا ذکر ہو، کلمہ تمجید تیسرے کلمے کا ذکر ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر جو ہے یہ دل کو نرم کرنے کے لیے اور اصلاح کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ کلمہ بھی مؤثر ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ روزانہ ہر نماز کے بعد اگر 70 مرتبہ اس کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے اور کم از کم 40-41 دن تک اس کے مطابق بلا ناغہ عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو توفیق ملتی ہے اپنی اصلاح کی۔ تو یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ذکر بھی، لیکن ایک وقت مقرر کر کے اس وقت مقررہ کی پر روزانہ پابندی کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ تو جیسے کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو روزانہ پابندی کے ساتھ ایک خاص مدت تک ایک خاص دوا لینی پڑتی ہے، پھر جا کر وہ اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاص وقت تک ایک خاص مقدار کے اندر ایک خاص روٹین کے مطابق اللہ کا ذکر اور کلام الہی کی تلاوت اور موت کا مراقبہ، ان سے دل کی سختی جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر بھی اسی بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت کے ساتھ باتیں نہ کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کثرت کے ساتھ جب آدمی باتیں کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر فضولیات بہت ہو جاتی ہیں، اور یہ کثرت کے ساتھ کلام کرنا یہ بھی دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے اندر قساوت پیدا ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے بھی، نافرمانیوں کی وجہ سے بھی، اور کثرت کے ساتھ فضول باتیں کرنے کی وجہ سے بھی دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کے ساتھ باتیں نہ کیا کرو، فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ باتیں کرنا اللہ کے ذکر کے علاوہ یہ انسان کی دل کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی کثرت کے ساتھ فضول گوئی کا مرض ہوتا ہے، بعض لوگوں کو فضول بولتے چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو ٹیلی فون کی پر بھی بہت فضول باتیں کرتے ہیں، بلا ضرورت باتیں اس طرح کی جن باتوں کا کوئی سرا نہیں ہے، کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے، نہ دین میں نہ دنیا میں، نہ متکلم کا کوئی فائدہ نہ مخاطب کا کوئی فائدہ، اور کہے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ کثرت کے ساتھ باتیں کرنا اللہ کے ذکر کے علاوہ، ذکر سے مراد صرف ذکر ہی نہیں ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اور دوسروں کو واعظ و نصیحت بھی ہے، اور خیر کی باتیں بھی ہیں، اور ضروری درجے کی باتیں بھی ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ بالکل یہ آدمی چپ لگا کے بیٹھ جائے اور خاموشی ہو جائے اور یہ طے کر لے کہ میں نے بولنا ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو فضول باتیں ہیں کہ جن کا دنیا اور آخرت میں، دین دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسی باتیں ہیں کہ اگر وہ بات آدمی نہ کرے تو اس بات کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کا نہ کوئی دینی ضرر ہوگا نہ کوئی دنیاوی ضرر ہوگا، اور نہ اس کی حاجت کوئی رکی رہ جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ایسی طرح کی جو باتیں ہیں وہ باتیں کرتا رہے تو دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، یہ قساوت قلبی کا باعث بنتی ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور اللہ کے نزدیک، اللہ اس کی رحمت سے دور، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں سختی ہوتی ہے، جس کے دل میں قساوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نصیحت سے بہت زیادہ وہ دور ہوتا ہے سارے لوگوں کے مقابلے میں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو کہنا چاہیے کہ یہ سیکل ہے، ثقالت القلوب ہے، قلوب کو مانجنے والا ہے۔ تو جب آدمی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا تو اس کے نتیجے کے اندر دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ اس لیے یہ آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے، فرمایا کہ وہ وقت آخر کب آئے گا تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے روٹین کے گناہوں سے کب توبہ کروں گا، آخر توبہ کرنے میں دیر کس چیز کی وجہ سے ہے، رکاوٹ کیا ہے۔ اگر غور فکر کیا جائے گا، سنجیدگی کے ساتھ غور فکر کیا جائے گا
کہ میری اصلاح میں دیر کس وجہ سے ہو رہی ہے، میری توبہ میں دیر کس وجہ سے ہو رہی ہے، تو سوائے اپنی نفسانی خواہش کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. یعنی کوئی اور ماحول کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ ہے تو اپنے اندر کی رکاوٹ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جب یہ سوچتا ہے کہ توبہ کرنے سے وہ گناہ جو ہے وہ جن کی روٹین بنی ہوئی ہے اور جن گناہوں کے اندر اپنا ایک چسکا پورا ہوتا ہے، ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، تو انسان ایک دفعہ ہل جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو نہیں، پھر توبہ کریں گے. تو یہ جو آدمی توبہ کو ٹلاتا رہتا ہے تو یہ ٹلاتے رہنے کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. گناہ اور غفلت جو ہے وہ دل میں گھر کر جاتے ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر توبہ استغفار بھی کرتا رہے. توبہ استغفار کا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف خلوص سے دل کے ساتھ سچی توبہ کرو. تو توبہ روزانہ انسان کو کرنی چاہیے. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ انسان کے دل میں ایک وہم پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ گناہ مجھے چھوڑنے پڑیں گے، کیسے کروں گا؟ تو جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت وہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر فرض کیا بعد میں وہ گناہ ہو جاتا ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ پھر توبہ کر لیں. لیکن جس وقت توبہ کریں وہ توبہ سچی ہو، اس وقت سچا ارادہ ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور گزشتہ بات کی پر، گناہ کی پر اس سے ندامت بھی ہو. تو یہ جو ندامت ہے نا، یہ غفلت کی وجہ سے یہ ندامت کا احساس بھی دل سے جاتا رہتا ہے، اور آدمی کے دل کے اندر پھر وہ ندامت اور وہ شرمندگی اور وہ احساس ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں نے کوئی نافرمانی کی ہے. یہ غفلت کا، طول غفلت کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے، یعنی نصیحت خداوندی کے سامنے یا اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں. وما نزل من الحق، اور جو دین حق نازل فرمایا اس دین حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. اور ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کو کتاب دی گئی ان سے پہلے، فطال علیہم الامد، اور ان کی پر لمبی مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل میں سختی پیدا ہو گئی، وکثیر منہم الفاسقون، اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ نافرمان یعنی کافر ہو گئے. اور حدیث شریف کے اندر بھی فرمایا کہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کے ساتھ باتیں نہ کرو. فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ کثرۃ للقلب، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ باتیں کرنا اللہ کے ذکر کے علاوہ یہ دل کی سختی کا باعث بنتا ہے. وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کے دل میں سختی اور قساوت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کی اور اپنی کمزوریاں دور کرنے کی.